بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین۔ حضرت علی زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اپنے ابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کیجئے، بالکل بیٹھنا ہے مسجد کے اندر یا گھروں کے اندر عورتیں اعتکاف کرتی ہیں تو یہ گھر بیٹھے اتنا بڑا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کا ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اعتکاف کا ویسے اصل معنی ہوتا ہے روک لینا، یعنی جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے وہ ساری زندگی اعتکاف میں ہوتا ہے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے رک جاتا ہے، حقیقت میں وہ اعتکاف میں ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں آقا کا ایک اور فرمان سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والوں کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھا وہ شخص مسجد میں یا گھر کے اندر کسی ماں بہن نے اعتکاف کر لیا ہے تو اب اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا کہ ایک بندہ باہر جس نے اعتکاف نہیں کیا وہ نیکی کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے اور کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جس طرح اس کو باہر ثواب مل رہا ہے اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف کی حالت میں اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، یوم ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اب جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں ہیں، اور جس نے اندازہ لگا لے 10 دن کا اعتکاف کیا اس کی کتنے خندقیں ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ویسے ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس طرح حضور نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، پھر آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، تو پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ برکیف آئیے اس کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب سے کب تک اعتکاف شروع ہوتا ہے، کب ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو 20واں روزہ ہے اس کو جس نے اعتکاف کرنا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس نے اپنی اس جگہ پہ، یعنی اگر مرد ہے تو مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اور اگر عورت نے جگہ منتخب کر لی ہے گھر کے اندر تو وہ اس جگہ پہ آ جائے جتنا اس نے ایریا جو ہے وہ اپنے لیے مختص کر لیا ہے، اس ایریے میں داخل ہو کر، اس کمرے میں، اس جگہ میں داخل ہو کر، اگر اس نے آدھا کمرہ اعتکاف کا کر لیا ہے تو پھر اس کا آدھا کمرہ جو ہے وہ مختص ہے، اگر اس نے پورے کمرے کا کہہ دیا کہ یہ پورا کمرہ میرے لیے ہے تو پھر پورا کمرہ اس کا اعتکاف ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ مصلی کی جگہ پر ہی، نہیں، وہ پورے کمرے کے اندر داخل ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ نیت کر لے اب رمضان کا وہ 20واں روزہ وہاں بیٹھ کر افطار کرے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، اور اعتکاف ہوتا ہے مسنون اعتکاف جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اس کے اندر روزہ رکھنا بھی شرط ہے ورنہ وہ اعتکاف پورا نہیں ہوگا، اور اگر مسنون اعتکاف ہے جیسے رمضان المبارک میں ویسے ثواب کی نیت سے آپ اعتکاف کرتے ہیں تو ایسا اعتکاف جو اس کے اندر روزہ شرط نہیں ہے لیکن رکھنا چاہیے، جو رکھ سکتا ہے ضرور رکھے۔ اور نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے پھر اس کا جو ہے اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ
تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، مثلاً اس کا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بندہ مسجد میں داخل ہو اور وہ قید ہے نویت سنت الاعتکاف کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، تو جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اعتکاف کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اس لیے ہر نمازی کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور اس کے بعد ہے مسنون اعتکاف، تو یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے منت مانی ہے کہ میرا کام ہو جائے، میری فلاں مشکل حل ہو جائے، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، میں اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری اور شرط کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب ایک اور ضروری چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ اعتکاف کی شرائط سن لیں۔ اعتکاف کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 اعتکاف کی نیت کرنا، ایسے نہیں جب چاہ تو کرنی، نیت کرنا۔ نمبر 3 حدث اکبر یعنی جنابت، جسم پاک ہونا، اور اگر عورت ہے تو حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، اگر عورت اس نے اعتکاف کر لیا ہے تو پھر اس دوران اسے حیض کی جو ہے وہ حالت ہو جاتی ہے، تو جس وقت حیض ہوگا اس کا اعتکاف وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ آگے اس کے آگے مسائل ہیں، پھر میں اس طرف گیا تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 4 عاقل ہونا، یعنی اس کی عقل بھی ہو، بے وقوف نہیں اعتکاف کو بٹھا دیتے کہ ایک بندے کی عقل ہی کام نہیں کرتی، اسے کہ اس بے اعتکاف بیٹھ جاؤ، نہیں۔ عاقل ہونا یعنی اس بالغ ہونا اس کے لیے ضروری ہے، عاقل ہے بالغ ہے، یعنی اس میں بچہ نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے نا، جو عاقل اور بالغ ہے وہ بیٹھے گا۔ نمبر 5 مسجد میں اعتکاف کرنا، یہ عورتوں کے لیے شرط نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے۔ اور نمبر 6 ہے اعتکاف واجب یعنی نظر کے لیے اس کے اندر روزے کا رکھنا، یہ پہلے بھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو اب عورتوں کے لیے اس کے اندر اور بھی کچھ احتیاط کی ضرورت ہے کہ لیکن کوشش یہ کریں عورتیں بھی اعتکاف کریں، گھر بیٹھے 2 حج اور 2 عمرہ